السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دجال اور اشراط الساعہ یعنی دجال اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور جو آخری ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ ہے قیامت کی چند بڑی علامات۔ ٹھیک ہے، کافی دن ہو گئے کتاب کو، تو ہم نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہم نے کتنی ہی بے شمار پڑھی تھیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بڑی نشانیوں کا پڑھ رہے تھے، اور اس میں ایک تو ظہور امام مہدی تھا، اور خروج دجال تھا، اور نزول مسیح تھا۔ اس کے علاوہ آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے نشانی نمبر، اس کو 80 نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے، دھوئیں کا چھا جانا۔ صفحہ نمبر 138 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ۔ سورہ دخان کی یہ آیات ہیں، 10 سے لے کر 16 تک پڑھی ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا، یعنی نظر آئے گا، جو لوگوں کو گھیرے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں، یعنی اس وقت ایمان کا اظہار کریں گے۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، یعنی اب وہ جو مہلت تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ کھول کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، یعنی مجنون، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے، یعنی اس وقت تم عذاب کی شکل دیکھ کر ایسی باتیں کر رہے ہو کہ توبہ کرنا چاہ رہے ہو۔ اگر عذاب دور ہٹے تو تم دوبارہ وہی کرو جس یعنی سرکشی میں تم پڑے ہوئے تھے، یا جس بدمستی میں تم تھے اور آخرت کو بھولے ہوئے تھے۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر دراصل دھوئیں کا بیان ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ اس وقت پھر توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات فذکر الدخان، اور یہ بھی لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ بلا شبہ وہ یعنی قیامت قائم ہرگز نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے۔ پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے دھوئیں کا بھی ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، یعنی اعمال میں تیزی کرو، ستن الدجال والدخان ودابت الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وخویصۃ احدکم، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، جانور کا نکلنا، اجتماعی اور انفرادی عذاب۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر ہے، اور ایک اور جگہ پر شاید ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بڑی نشانیاں اوپر نیچے ایسے واقع ہوں گی جیسے کوئی تسبیح ٹوٹے تو دانے ایک دوسرے کے پیچھے نیچے گرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دھواں نکلے گا، دجال ظاہر ہوگا،
جانور یعنی دابت الارض زمین سے نکلے گا، اور اجتماعی اور انفرادی عذاب، یعنی اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر، یعنی پوری کی پوری قوموں پر بھی الگ سے، جیسے ہم نے خسف کے بارے میں بھی پڑھا پیچھے، اور یہ عذاب ظاہر ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودعوت الارض۔ جب تین اشیاء کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی دو طرح کے لوگوں کو یہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی جب یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ ایک وہ شخص جو ایمان لایا ہی نہیں پہلے، یا پھر وہ شخص جو ایمان لایا تو تھا لیکن اس کا عمل اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا تھا، یعنی اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو ان کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ علم حاصل کر کے عمل پر توجہ دی جائے، ٹھیک ہے، جتنا علم ہم حاصل کرتے جا رہے ہیں اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور کا خروج۔ درجہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ہر طرف آسمان پر دھواں چھا جائے گا، اور یہ دھواں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ان کی دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی و روایت ہے جس میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللهم سبع كسب یوسف فاخذتهم سنة حست كل شيء وآیت الروم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار قریش کی سرکشی دیکھی تو آپ نے بد دعا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط بھیج جیسے یوسف کے دور میں بھیجا تھا علیہ السلام۔ چنانچہ ایسا قحط پڑا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی اور لوگوں نے چمڑے اور مردار تک کھا لیے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائی جاتی تو دھوئیں کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو آسمان پر ویسے ہی ایک دھواں سا چھا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آخر مجبور ہو کر ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اب تو آپ ہی کی قوم ہلاکت سے دوچار ہے، اس لیے آپ خدا سے ان کے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان صاف دھواں لائے گا، نیز جب ہم سختی سے ان کی گرفت کریں گے۔ سخت گرفت بدر کی لڑائی میں ہوئی، دھوئیں کا معاملہ بھی گزر چکا جب سخت قحط پڑا تھا جس میں پکڑ اور قید کا ذکر ہے، یا سورہ روم کی آیات میں جو ذکر ہے وہ سب ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قیامت کی یہ بڑی نشانی نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے ہی ظاہر ہو گئی ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ مروی یہ روایت لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ان مسروق قال بینما رجلا یحدث فی کندتک وقال یجیء دخان یوم القیامت فیأخذ باسماء المنافقین وابصارهم ثم عادوا الی کفرهم۔ مسروق جو ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے قبیلہ کندہ میں واز کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے کان اور آنکھیں بالکل بیکار ہو جائیں گی، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ جیسے کوئی وبا پھیلتی ہے نا تو تھوڑا بہت ہر ایک ہی کیچ کر لیتا ہے، تھوڑا بہت چھینکیں وغیرہ یا زکام آ جاتا ہے۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے، پھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان کی بات سنائی۔ وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اسے سن کر غصے میں آگے اور سیدھے ہو بیٹھ کر فرمانے لگے کہ اگر کسی کو کسی بات کا حتمی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں تکلف کرتا ہوں۔ تکلف کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ کرنا، یعنی کہ ظاہری طور پر دکھانا، یعنی دکھاوا بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی تکلف کا مطلب ہے کہ تکلیف میں ڈالنا، خود کو تکلیف میں ڈالنا، سچائی نہ ظاہر ہونے دینا۔ تو جب ہم جھوٹ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں یا بناوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم خود کو تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں نا، اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔
دراصل واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے، اور کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو فاقہ کی وجہ سے اسے دھواں سا دکھائی دیتا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو دھواں سا پھیل گیا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے جب پراپر کھایا نہیں ہوا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں اور زمین پر دیکھتے ہیں تو آپ کو سراب نظر آتا ہے، تو اسی طرح یہ جب آسمانوں کی طرف نظر اٹھاتے تو ان کو دھواں سا نظر آتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، ضحاک، عطیہ اور ابو العالیہ وغیرہ نے یہ اوپر کی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دھواں ظاہر ہونے والی علامت کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ قوی موقف یہی ہے کہ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جو کہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی۔ اور عہد رسالت میں ظاہر ہونے والا دھواں دراصل دھواں تھا ہی نہیں، بلکہ شدت بھوک کے باعث نظر آنے والا تخیلی دھواں تھا۔ حقیقی دھواں قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا، جیسا کہ ابن عباس، ابن عمر، ابو سعید، ابو ہریرہ، حذیفہ، ابو مالک رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات ثابت کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ ان الدخان من الآیات منتظرۃ مع انہ ظاہر القرآن، یقیناً دھواں قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہی بات قرآن سے ظاہر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس میں مذکور ہے کہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وَإِنَّمَا يَكُونُ قَرِيبًا مِّن قِيَامِ السَّاعَةِ، اور بے شک یہ نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہاں پر انہوں نے ایک کنکلوژن دے دیا ہے۔ ویسے آپ بھی جب آپ میں سے کافی لوگ تو ماشاءاللہ کر چکے ہوں گے قرآن کو تفسیر کے ساتھ، تو وہاں پر یہ روایات آتی ضرور ہیں کہ جو دھواں تھا، یہ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ دھواں وہی تھا جو قریش مکہ کو نظر آیا، لیکن یہاں پر جب انہوں نے کنکلوڈ کیا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے بھوک کے باعث ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا، لیکن ادروائز جو اصل میں دھواں ہو جائے گا وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے جو بھی ظاہر ہونی ہے۔ اس کے بعد 81 نمبر ہے، مغرب سے طلوع آفتاب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 ہے، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن سے ہی ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس دن آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس آیت میں مذکور نشانی سے مراد ہے طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہوگی کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات طلوع الشمس من مغربها، بے شک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 علامات دیکھو گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی ہے جسے میں آج تک نہیں بھولا ہوں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ ضحیٰ فأیتہما کانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها
قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ ان میں سے جو نشانی پہلی نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ یعنی جیسے ابھی ہم نے شروع میں نے بتایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی تو پے در پے واقعہ ہو جائیں گی۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور تاحال یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ سورج سجدہ کرے گا اور قبول نہ ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت ان سے دریافت کیا، اتدری این تذهب؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن له ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں علم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، یعنی یہ روزانہ کا اس کا فعل ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ چنانچہ اس دن مغرب ہی سے نکلے گا، یعنی مغرب کی طرف ڈوب کر جب واپس وہ دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگے گا تو اس کو اب کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی مغرب کی طرف۔ اور جو آیت ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جو ہے چلتا ہے اپنے ایک مستقر پر، اور یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے ایک زبردست علم والے کا، یعنی اندازہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ٹائم پیریڈ کے لیے کسی چیز کو کچھ کرتے ہیں، مثلا آپ اندازے سے ہنڈیا میں چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے، 1 چمچ ڈالیں 2 چمچ ڈالیں، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سارا نظام چلایا ہوا ہے اس میں جو اندازہ، اور وہ کون ہے، کس کا اندازہ ہے؟ زبردست علم والے کا، ٹھیک ہے، وہ کوئی ہمارے طرح کے نعوذ باللہ اندازے نہیں ہے، صرف مثال کے لیے آپ کو بتایا کہ جیسے ہم ہنڈیا میں چیزیں ڈالتے ہیں۔ ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس اندازے سے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے وہ اس وقت تک ہی چلے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد باوجود اس کے کہ اس کی انرجی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی اہلیت میں، قابلیت میں، ہماری تو چیزیں نا کہ وہ انرجی نہ دو تو ختم ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے اور اس کو اجازت نہیں دی جائے گی تو وہ واپس لوٹ جائے گا، اور وہ دن اللہ نے ہی رکھا ہوا ہے اپنے اندازے سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوبارہ لوٹنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتے ہیں، لیکن قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ لوٹنے کی اجازت طلب کرے گا اور اسے یہ اجازت بھی نہیں دی جائے گی، لہٰذا وہ مشرق کی بجائے مغرب ہی سے واپس لوٹ آئے گا، اس وقت قیامت انتہائی قریب ہوگی۔ مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل طلوع الشمس من مغربها۔ جب 3 اشیاء کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور کا خروج، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے قیامت کے آنے کا کسی کو نہیں پتہ، الا یہ کہ کچھ علامات اس کی ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کا وقت کیوں مؤخر یعنی کہ چھپا کے رکھا گیا؟ تاکہ انسان اپنے عمل پر توجہ دے۔ اصل جو ہم سے مطلوب ہے وہ دراصل عمل ہی ہے، اور جو ہم بار بار اب حدیث پڑھ رہے ہیں کہ مہلت ختم ہو جائے گی جب، اور پہلا جو بھی جس عمل پہ قیامت قائم ہوگی نا، یا جس کیفیت پہ، وہی کیفیت آخری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے شاید ہم پہلے پڑھ چکے کہ قیامت جو اصل قیامت ہے وہ تو نافذ ہوگی، بٹ جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل کا وقت ختم ہو گیا، یا اس کے ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا، ان کیس اگر وہ زندگی میں ایمان نہیں لایا۔ تو اس میں بار بار یہی بتایا جا رہا ہے
کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو مہلت ختم. وہ شخص اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کا ایمان لانا قیامت کی نشانی کو دیکھ کر، جو وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا، یا قیامت کی نشانی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ میں اب صدقہ کر لوں. جیسے آپ جانتے ہیں نا، موت کے وقت انسان کیا ہڑبڑا سا ہی جاتا ہے، حالانکہ اللہ کرے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ قبول کریں، لیکن ایک ایسا شخص جو ساری عمر بخیلی اور کنجوسی کرتا رہا ہو، آخری وقت میں جب مال اس کا تو رہا ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی وارثوں کا ہونے والا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں فلاں اتنا مال اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی کہے گا نا کہ آج میں ایمان لایا، یا اسی طرح وہ چاہے گا کہ ایمان تو پہلے لایا ہوا تھا لیکن اب کوئی بڑے بڑے اعمال کر لے، تو وہ کام نہیں دیں گے. اصل میں ضرورت کی ثمر کی ہے وہی بار بار کہ ہم یہ کتاب بھی کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہمارا عمل بدلے. ہم جو بھی روزانہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز ہمارے پاس آتی، کوئی ہم سے کوئی حدیث شیئر کرتا ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں قرآن کی کلاس جوائن کی ہوئی ہے، کوئی بات وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے، تو مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے کہ یہ چیک کرتے رہیں کہ کیا یہ چیز عمل میں آ گئی. یہ مجھے پتہ ہے، یہ علم ہے مجھے، لیکن کیا میرے عمل میں آ گئی، یہ چیز میرے عمل میں آ گئی. ٹھیک ہے، اس طرح انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ تو اتنا بڑا ہے، وہ تو کھلا ہے جب تک کہ یہ قیامت کی نشانی ظاہر نہ ہو جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا. جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جو ہم نے پڑھا کہ سورہ دخان کی آیات جو ہم نے تلاوت کی ہیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان کو نصیحت کی، لیکن اس وقت انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا. اب جب کہ نشانی کو دیکھ لیا تو اب کیا فائدہ نصیحت لینے کا. ٹھیک ہے. تو یعنی سبحان اللہ کہ یہ جو غیب کے پردے ہٹیں گے، یہ اتنا بڑا سینیریو ہوگا کہ ہر کوئی چاہے گا کہ مانے کہ یہی برحق دین ہے. میں نے تو اللہ ہی کی عبادت کرنی تھی، میں نے تو اپنے اللہ ہی کو پہچاننا تھا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا. اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں، یعنی کھولتے ہیں کہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے. اور یہ عمل متواتر جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور و رحیم ہیں. اور جیسے ماں ہوتی ہے نا بچے کے لیے بے قرار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گناہ گار بندے کا واپس پلٹنا اور توبہ کرنا بہت پسند آتا ہے. لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ وہ شیطان کی باتوں میں پڑا رہتا ہے. ہم ایک دفعہ کبھی کسی گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ ہم سے وہ گناہ ہو جائے تو ہم پلٹتے نہیں ہیں کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ رات کا گناہ گار صبح کو توبہ کر لے، صبح کا گناہ گار رات کو توبہ کر لے، اور یہ عمل جاری ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها. ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. معلوم ہوا کہ جب مذکورہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی. اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، معافی مل سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے منتظر نہ رہیں کہ جب معافی نہیں ملے گی، بلکہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جلد از جلد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنے تمام گناہوں کی بخشش کروا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات میں اثر پیدا کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ہم سے یہی مطلوب ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں میری تو زندگی نہیں بدلتی ہے، میں اتنا علم حاصل کرتی ہوں لیکن عمل کا. تو آپ بار بار پلٹیں، بار بار پلٹیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے دیتا ہے. بس گھبرانا نہیں ہے، بس اس راہ پر ہی ہے
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ واپس پلٹے۔ پھر اس کے بعد ہے 82 نمبر ہے دعوت الارض کا خروج، یعنی زمین کے جانور کا نکلنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 82 ہے، جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حسن اور قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تکلمہم، ان سے کلام کرے گا کا مطلب یہ ہے کہ ان سے واضح طور پر مخاطب ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کلام کی خاصیت صرف انسانوں کو دی گئی ہے، تو لیکن وہ جانور اس کو کلام کی خاصیت دے دی جائے گی۔ امام ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ جانور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس قول کو عطا رحمۃ اللہ اور علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول محل نظر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ تکلمہم کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور لوگوں کو نکال باہر کرے گا، یعنی کافر کی پیشانی پر کافر اور مومن کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات فذکر الدابۃ، بے شک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم مجھ سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے، پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے جانور کا بھی ذکر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا اب الدابہ۔ اب یہ وہی والی حدیث ہے جس کو انہوں نے ٹاپک وائز تھوڑا تھوڑا بیان کیا ہوا ہے کہ 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو، ان میں سے ایک یہ ہے جانور کا نکلنا۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک عجیب و غریب جبلت اور خلقت کا جانور رونما ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور کافر اور مومن کی نشاندہی کرے گا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کلام کرے گا یا وہ بات کرے گا، تو اس کا کلام کرنا کیا ہے کہ وہ مومن اور کافر کو تمیز کر دے گا ان میں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی ہے جسے میں آج تک نہیں بھولا۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابۃ ضحیٰ، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان میں سے جو نشانی پہلی نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ دعوت الارض کا خروج چاشت کے وقت ہوگا، نیز مغرب سے طلوع آفتاب کی نشانی بھی اس کے انتہائی قریب ہی ظاہر ہوگی۔ شاید ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ سورج تو پہلے نکلتا ہے، لیکن دیکھیں نا، سورج نکلنے کے لیے سجدہ کرنے جائے گا اور اجازت مانگے گا، اجازت نہیں دی جائے گی، واپس لوٹے گا، تو اتنا ہی وقت ہوتا ہے جو فجر کا ٹائم اور چاشت تک رہ جاتا ہے، تو ایک پہلے نمودار ہوگی، دوسری ساتھ ہی ظاہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے انتہائی قریب ہی ہوگی۔ دعوت الارض کے خروج کے بعد کسی کا ایمان لانا سودمند نہ ہوگا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جب 3 اشیاء کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور کا خروج۔ بعض روایات میں دعوت الارض کی صورت اور کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پر اور ٹانگیں ہوں گی، وہ ضخیم شکل و صورت کا ہوگا، یعنی موٹی۔ اگر گھوڑا 3 دن تک دوڑتا رہے تو اسے جتنا عرصہ لگتا ہے اتنے عرصے میں اس جانور کا صرف 1/3 حصہ نکلے گا۔ اللہ اکبر، یعنی یہ زمین سے نکل رہا ہے تو یہ ٹائم پیریڈ اب بتایا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کا سر بیل کے سر کی مانند ہوگا، کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اور اس طرح کی تمام روایات سند کے اعتبار سے درجہ صحت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم اتنا ضرور ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اب یعنی وہ روایات بیان تو کی ہیں لیکن اس کی آتھنٹسٹی میں ان کو کوئی قابل روایت یعنی مستند روایت نہیں ملی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایات ہی ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا 36 ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے ہمیں نا یہ نیکسٹ ڈے لگ جائے گا،
ہاں کیونکہ کافی نشانیاں بھی پڑھی ہیں، ایک نشانی اب ہم اور پڑھ لیتے ہیں۔ اور زمین میں دھنسنا، قیامت سے پہلے 3 جگہ خسف یعنی زمین میں دھنسنے کا عمل واقع ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ حذیفہ بن سعید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اطلع نبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ ابن مریم ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرۃ العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم۔ ہم لوگ باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج کا خروج، مشرق میں خسف یعنی 3 خسف ہیں یعنی کہ زمین میں دھنسنا، مغرب میں خسف اور ایک خسف جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانکے گی، یعنی وہ آگ لوگوں کے پیچھے لگ جائے گی یہاں تک کہ ان کو حشر کے میدان میں جمع کر دے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ لفظ ہیں بین یدی الساعۃ مسخ و خسف و قذف، قیامت کے قریب صورتوں کا بدل جانا، زمین میں دھنسنا اور پتھروں کی بارش کا عمل ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے یعنی ان حالات سے اور اس وقت میں وارد ہونے سے۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب مقام بیدا میں ہوگا۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمن ھذا البیت جیش یغزونہ حتی اذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باوسطہم وینادی اولہم آخرہم ثم یخسف بہم فلا یبقى الا الشرید الذی یخبر عنہم۔ ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد کرے گا حتیٰ کہ جب وہ کھلی جگہ میں پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا تو پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا پھر وہ بھی دھنس جائے گا، ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ والی حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو امام مہدی کے اس کے وقت ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ آج اتنی ہی کرتے ہیں، ہم نے کی ہیں 83 تک ہم نے کر لی ہیں، انشاءاللہ باقی جو رہ گئی ہیں آج ہم نے پڑھ وہ ساری لی ہیں کہ 10 جو ذکر ہو رہی ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں، لیکن جو باقی رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔